بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کے جسم سے بدبو کیوں آتی ہے اور وہ 70,000 یہودی دوبارہ کیوں اور کیسے زندہ کیے گئے، یہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی رنگت کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے، اور اس قسم کی یہودی نسل سے مردہ گلی سڑی لاش جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے۔ ان کا لباس بھی تھوڑے عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح بدبودار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے کتنی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، لیکن اپنی اس مستقل شناخت سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس خامی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی سری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی جانب بھیجے گئے، جیسا کہ تاریخ میں یہودی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے صرف اس قوم کے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان نافرمانوں کے لیے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی، دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹالتے رہے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھر میں جا جا کر جہاد کی تیاری کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنے کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے بھی گھبرا جاتے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل غافل ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہی، اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور روزانہ بہت سے افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگ جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کی مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک مقیم رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹال نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند دن ہی گزرے تھے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کچھ کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی خوفناک جھنکار کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی، دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، موتو یعنی مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے، اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا، یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے، وہیں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے، یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قریب کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آتا تھا۔
جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگی، اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر اسی جنگل میں سے گزرے، تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تم میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا، اے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بھی بگڑ چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے یہ جب الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پھیلا لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ ناظرین گرامی، بے شک یہ انسانی طریقہ انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا، جو ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے، لیکن ان کے عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں سے ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کا جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ جس طرح 10-15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم پر سارا خون خشک ہو جاتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ جاتی ہے، لہٰذا ان انسانوں کی جلد کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ اور ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسموں سے ویسی ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسی 10-15 دن بعد پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے اس کی حالت مردے کی کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے محبوب، کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔